بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا بھی کون سے جانور اگر کتا بکری آدمی گرے فوت ہو جائے، کتا مر جائے بکری مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا. بات سمجھیے. اس پر وہ واقعہ نقل کیا تھا. کیا کیا تھا؟ روایت کی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ہے، یہ پڑھا تھا جی. وما نقلا ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شے جو نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں ہوں، 70 سالوں سے نہیں دیکھا میں نے کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا جو پہچانتا ہو زنجی کی حدیث کو، وہ جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ کنویں میں گرا تھا. ہاں، اب اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے میں 70 سال رہا، میں کسی کو گل ہی نہیں سنی. یہ واقعہ بھی پیش آیا سی جی. اچھا جی، قول امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ لا یعرف ھذا عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات معروف ہی نہیں ہے. وکیف یروی وکیف یروی ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ سارا پانی نکالیں، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الماء لا ينجس شیء، اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عباس ہیں. تو جب آپ خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی جی، تو آپ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کریں آپ اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیں جی. وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَلِنَجَاسَةٍ ظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ أَوْ لِلتَّنْظِيفِ مدفون، اگر آپ نے کیا ہے تو یہ اس وجہ سے کرایا تھا کہ پانی پر کوئی نجاست ظاہر ہو گئی تھی تو آپ نے اس کی طہارت کے لیے اس طرح کام کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے کہ اگر آپ نے کرایا بھی تھا تو صرف اس لیے بھی اوپر کوئی میل شیل تھی تو آپ نے کہا ذرا پانی صاف ہو جائے. کہتے ہیں یہ بات مدفوع ہے. بائیں طور کے عدم علم ان دونوں کا، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا وہ وسطی کہتے ہیں نئی صلاحیت رکھتا بطور دلیل فی دین اللہ تعالی، اور نہ نفی علم کی علی غیرہما، اگر دو بندوں کو پتہ نہیں ہے تو بقایا کا بھی علم کی نفی ہو جائے، یہ بات نہیں ہے. وَيُقَالُ لِلشَّافِعِيِّ، یہ کہا جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو روایت ابن عباس کی ذالک الحدیث کا علم کا انت بہ فکما ترکتہ فیما دون القلتین لدلیل آخر. امام شافعی رحمہ اللہ پر سوال ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ہمیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی تو یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، تو پھر آپ نے اس حدیث کو کیوں چھوڑا؟ کلتین کا قول کیوں کرتے؟ کلتین کا کیوں کرتے ہو؟ کلتین ہو تو نجس ہوگا، اس سے تھوڑا ہو تو نہ، کلتین ہو تو نجس نہیں ہوگا، تھوڑا ہو تو نجس، جبکہ حدیث میں تو مطلق ہے کہ پانی کو کوئی شے تم کیوں پھر اس پر آپ عمل نہیں کرتے ہو بابا جی؟ تو اور کوئی دلیل ہے نا آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اس حدیث کو چھوڑ کر اس پر عمل کرتے ہو؟ گل سمجھیے. بس گل ختم ہو گئی. ثم الظاہر من السوق واللفظ القائل مات فامر بنزحها ان سبب النزح الموت لا شيء آخر. سمجھائیے جی کہ یہ جڑا پیچھے ہے نا فمات وہ حدیث پاک کہ اب فوت ہو گئے، تو لہذا اس سے جزمی بات یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ موت کی وجہ سے دیا تھا، نہ اس لیے کہ کنویں میں کوئی اور گندی چیز اگر ہوتی تو وہ تو اس کے علاوہ بھی تھی. یہ اتفاق ایسا بن گیا کہ جب وہ گرے تو پھر اس وقت یہ مسئلہ پیش آ گیا جی. بات سمجھیے. ایشا بس جی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 پر سلام پھیر دیا تھا، پھر آپ نے سجدہ صاحب کیا، تو لہذا وہاں یہی کہا جائے گا نا کہ نماز میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے سرکار نے 2 سجدے کیے تھے. اب نسبت کسی اور شے کی طرف تو نہیں نہ کریں گے جی. یا اسی طرح کہ حضرت ماعز نے جو زنا کیا تو ان کو رجم کیا گیا. اب اس ادھر کوئی اور توجیہ تھوڑی نکالیں گے بھی رجم کرنے کی کوئی اور وجہ تھی، زنا نہیں تھی، زہر زنا ہی ہے تو اس لیے رجم کیے گئے آپ جی. یہ مطلب ہے. گل سمجھیا.
ثم ان بینہما و بین ذلک الحدیث قریبا من 150 سنۃ، پھر ان دونوں ہستیوں کے درمیان اور اس حدیث کے درمیان تقریباً 150 سال کا عرصہ ہے جی، یہ سمجھائیے جی۔ تو یہ دو بندے کہہ رہے ہیں نا جی کہ مشہور نہیں ہے، میں اتنے سال رہا ہوں تو اتنا عرصہ درمیان میں گزر گیا ہے۔ فکان اخبار من ادرک الواقعہ واثبت بالطریق سے اولا من عدم علمہما۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کا یہ قول، یہ بھی شافعی ہے نا، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے پہنچ گئی یہ خبر اہل کوفہ تک، حالانکہ جہل ہے اس خبر سے مکہ والے، کہ ان کو تو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کنویں کا واقعہ پیش آیا تھا، کوفہ یہ کیسے بات پہنچ گئی؟ بڑے بڑے بزرگ فرق اعتراض کر دیں جی، تو اس کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سونےوں کہ بھئی ایک اعتراض برائے اعتراض نہیں ہے، کہ چونکہ دلائل کے ساتھ سندوں کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہے تو لہذا اس بات کو مانا جائے جی۔ کل سمجھیو اے شاباش، اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ عالم اخبار صحیحہ کے ساتھ ہماری بنسبت، پس جب خبر صحیح آپ کے پاس ہو تو خبر دیا کریں آپ مجھے، حتیٰ کہ لے جاؤں میں اذهب الیہ کوفین کان و بصرین و شامیین۔ تب یہ ہے کہ یہ کوفی بصری شامی جو ہیں ان کے پاس حدیث صحیح پہنچ گئی اور حرمین والے اس سے جاہل ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ امام شافعی جو فرما رہے ہیں جہاں سے بھی ہمیں حدیث صحیح مل گئی مجھے پہنچا دیا کرو، خواہ راوی شامی ہو کوفی ہو کوئی بھی ہو، تو ادھر ٹھیک ہے، تو ہماری بات پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کل سمجھیا اے شاباش۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام دور دراز شہروں میں تشریف لے گئے تھے، اے مطلب قال العجلی، اے گل لکھی جے فی تاریخ ہی، علامہ عجلی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر 1500 صحابہ کرام آئے تھے۔ کتنے صحابہ کرام کوفہ میں آئے نا جی، کیونکہ شہر آباد کیتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر آپ نے بہت سارے صحابہ کرام نے فرمایا سی جا کو تھے مکان بناؤ اپنے تو چلے جاؤ جی، کیونکہ بنیاد ہی آپ نے رکھی سی جی، کنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ، ایک اور بھی شہر ہے جی بنیاد آپ نے رکھی سی جی، تو پھر بڑا وہ جو ہے نا جی، مطلب ہے کہ اس تو وڈی کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ دار الخلافہ ہے، آپ نال جن صحابی سن اس موقع تے کچھ دوسرے پاسے سن، تے جڑے آپ نال سن سارے کتے رہندے سن جی؟ کوفہ ہی رہندے سن جی جی۔ عبداللہ بن عباس بھی وَقَذَا يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ لِيَسْتُخْرِجَ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ حَيًّا، ہاں یا سوبل ولو لم فَمُهُ الْمَاءَ۔ چلو جی، یہ تو تھا مر گئے، اور اسی طرح نکالا جائے سارا پانی کنویں کا، اگر نکال لیا گیا کتا اور خنزیر زندہ اور اگرچہ نہ پہنچے منہ ان کا پانی تک، بہر صورت سارا پانی کیا کر لیا جائے کنویں کا نکال لیا جائے جی۔ یہ بھی ذرا مسئلہ دھیان سے سمجھے بھی، کتا خنزیر کے طرح نجس العین ہے یا نہیں، ذرا تفصیل گل سمجھیے، اندر معنی کر لو۔ اور اسی طرح نکالا جائے سارا پانی، اگر نکال لیا گیا کتا اور خنزیر زندہ اگرچہ نہ پہنچے منہ ان کا پانی تک، شاباش شاباش۔ اور اسی طرح نکالا جائے گا جمی پانی، اگر نکال لیا گیا کتا اور خنزیر زندہ اگرچہ نہ پہنچے منہ ان کا پانی تک۔ اور اسی طرح نکالا جائے گا سارا پانی، اگر نکال لیا گیا کتا اور خنزیر زندہ اگرچہ نہ پہنچا منہ ان کا پانی کو۔ اور منہ ہر ایک کا بہرحال خنزیر، پس یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نجس العین ہے، سمجھ آئیے جی، اندہ پیر پہ جو ڈب جائے تو خوب لیتے جی۔ بہرحال کتا، پس باقی حیوانوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے، پس فرق کتے کا باقی ان حیوانوں سے کہ جن کا جھوٹا نجس ہوتا ہے، وہ اگر زندہ نکل آئے ان کا منہ پانی تک نہ پہنچے تو آگے فتویٰ آئے گا کہ تسلی ہو کہ نجاست نہیں لگی ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا، جو حرام ہے۔ حلال جانور گرے نا وہ نہیں، وہ تو کہ تفصیل آ رہی، وہ زندہ نکل آئیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو حرام جانور ہیں باقی
وہ زندہ نکل آئے اور منہ پانی تک نہ پہنچاؤ، اگو تفصیل آ رہی ہے، تو کتے کو اب ان سے علیحدہ کر دیا نا کہ کتا منہ پانی تک نہیں پہنچا زندہ نکل ہے، تب بھی کیا ہے خنزیر والا حکم ہے، کیا سارا پانی نکالا جائے. یہ مبنی ہے اس پر کہ کتے کو بھی نجس العین کہا جائے. کیا کہا جائے؟ کتے کو بھی نجس العین. اب ذرا تفصیل. قال قاضی خان رحمہ اللہ، آپ نے اس مسئلے کی تعلیل، مسئلہ مذکورہ کی تعلیل جڑا آپ کتاب ہے جس نے اپنی کتاب ذکر کتاب کو دلیل دیتی ہے. دلیل یہ بنا دی کہ بہرحال خنزیر پس اس لیے کہ عین اس کا نجس ہے اور کتا اسی طرح ہے. اس تو کی پتہ لگا؟ کتا بھی نجس العین. علامہ قاضی خان علیہ رحمہ نے یہ بات لکھ کے نا اس پر بہت سارے اپنے فتاوے کے اندر مسئلے بیان کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ مسئلے بیان کیے ہیں. فتویٰ نہیں پر ان مسئلوں پر، نجس العین پر تو نہیں، لیکن مسئلہ سنو کہ مسئلے بیان کیے ہیں. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کتا جب نکلے پانی سے تے ون تافدا، کتا نکل کے تے ایک جڑا ماردا جی او چھنکارا جا ماردا نو کی آندے ہو کم چھڑدا پانی ایک ایک نہیں او چھٹا دور تک جاندیاں نے جی. کتے نے اپنا وجود جڑا نا جی وہ چھنڈیا جی تے پس پہنچا کپڑے کے انسان کو وہ پانی کے چھینٹے پہنچے ہیں تو افسادہ ہو تو کپڑے پلیت ہو جائیں گے. کپڑے ایک مسئلہ. اسی طرح علامہ قاضی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب چلے کتا کیچڑ میں مٹی پر تے او کتا گلا نکلے تے پیراں نال پانی ہے تے او نچڑدا جا رہا ہے تے جتھے جتھے پیر رکھ رہے ہو تھاں کی ہو جائے گی. اور ردغاتن، یا کتا سکا بشک او چکڑ چ وڑ گیا، گھر مٹی بنا کے رکھے کندھا لبنے وچ کتا وڑ گیا تو جتھے جتھے پیر کھوبے نے نا او یا تا نجس تینو ور ردغاتو، او مٹی تے او جڑا چکڑ ہے نا گارا او نجس ہو جائے گا. سارا نہیں جتھے جتھے او پیر لگے. 2 مسئلے. اس طرح آپ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کتا چلا برف کے اوپر، کتا ٹر گیا پرا، پس رکھا انسان نے اپنا پاؤں اس جگہ پر جتھے کتا ٹریا ہے، تو اگر تو وہ تر ہے برف اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر رکھی جائے اس پر کوئی شے تو وہ تر ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو جتھوں جتھوں پیر رکھے نے وہ برف بھی نجس ہو گئی ہے تو جڑا وہ انسان دے پیر نہ لگا ہے تھلوں وہ پیر بھی اندر نجس ہو گیا جی. تین کو پتہ لگا بھی جے اگر برف بعض دفعہ سکی بھی نال نہیں لگتی جی ہیں تو پھر کچھ نہیں. لہٰذا بھی سکی مٹی تو کتا ٹر رہا تو نشان بشک پین پر ریت ٹر جائے پھر کچھ نہیں ہوتا جی. گل سمجھی جی؟ ایشا بس الاخرہ ونحوہا من المسائل. گل سمجھیا؟ اے 3-4 مسئلوں نے ذکر کیتے ہیں اور گل مک گئی. وقت اختلاف مختلف ہیں روایات مبسوط کی. وہاں پہ باب الحدث میں ہے کہ انتفاع کتے کے ساتھ مباح ہے فی حال الاختیار. سمجھ آئیے؟ اچھا اگر فلو کانا ناجاسہ نفسہ ناجسا لما ابیح الانتفاع بھی. علامہ البی فرماتے ہیں اگر کتا نجس العین ہوتا تو پھر اس سے نفع حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا مبسوط کے اندر پھر ایک جگہ پہ ثم ذکر فی اوائل الوضوء صحیح من المذہب یہ ہے ہمارے نزدیک کہ عین القلب نجس ہے، کتا جو ہے نا عین نجس ہے. کل سمجھیے؟ یہ تو پتہ لگا کہ یہ اور ذکر کیا گیا کتاب الصید میں اسی مبسوط سے فی تعلیل بیع الکلب ہے جی، بیع الکلب کی تعلیل میں وہاں پہ مسئلہ بیان کیا گیا. تو کہتے ہیں اگر کتے کا بیچنا والا مسئلہ ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ پھر وہ کتا نجس العین نہیں ہے. کل سمجھیے؟ مطلب ہے کہ مبسوط دیاں عبارتیں مختلف نے. شیخ الاسلام کی جو مبسوط ہے شیخ الاسلام کی اس میں یہ ہے، اور بہرحال کتا پس ہمارے اصحاب سے اس میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ کتے دا چمڑا، اور ایک روایت میں کہ پاک نہیں ہوتا. اور ظاہر من المذہب یہ ہے وہ ظاہر ہو کیا کہ پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور محیط میں یہ ہے کہ کتا جب واقع ہو پانی میں پس نکل آئے زندہ،
اگر پہنچا ہے منہ اس کا پانی تک تو واجب ہے نکالنا سارا پانی، اگر نہیں پہنچا منہ اس کا پانی تک تو سیبین کے قول پر واجب ہے نکالنا سارے پانی کا، اور امام صاحب کے قول پر لا باس بھی ہے۔ کہتے ہیں اس امام صاحب کس قول سے؟ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ عَيْنَ الْقَلْبِ لَيْسَ بِنَجَسٍ، ورنہ لا باس بھی دا کے مطلب ہویا، کل سمجھیجئے۔ وَقَالَ فِي الْهِدَایَہ کہ بَالْقَلْبُ لَيْسَ بِنَجَسِ الْعَيْنِ، ہدایہ میں یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ نفع حاصل کیا جاتا ہے کتے کے ساتھ حراستاً، مطلب چوکی داری دا اور آتی باہر رکھنا، وستیادن شکار کتے کو کرایا جاتا ہے جی، او جی میں آندا ہے اوکرن پاک کے چو او چھویں پارے چ او مکلب او کیو مکلبینا او چھویں پارے چ جتھے حرمت علیکم المیتۃ تو گوئے نا وما علمتم من الجوارح، اتنے کتے دا ذکر ہوندا ہے جی، گل سمجھی جی۔ تو کتا شکار پکڑ لے تے او مطلب تہاڈے کول لے آوے سکھایا کتا تے او حلال ہے جی، جد کوئی دند کھب گئے وچ اس دے جی، گل سمجھدے ہو نا جی۔ تے جے کر نجس العین ہوندا خنزیر طرح تے پھر کم تے نہ ہوندا جی، تو لہذا اے مطلب ہے کہ بھی کتا جڑا نا جی اندے کول فائدہ حاصل کیتا جاتا، برخلاف خنزیر کے، خنزیر سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو جی۔ کنیا کے اندر یہ جزئی ہے کہ اختلاف کیا گیا کتے کی نجاست میں، جنہیں نجس العین ہونے میں، اور وہ شے جو صحیح ہے میرے نزدیک کنیا کے مصنف فرماتے ہیں روایات سے، نوادر سے، امالی سے، وہ یہ ہے کہ کتا نجس العین ہے اندہ ہما، اور اندہ ابی حنیفہ لیسا بنجس العین، انتہا گل مک گئی۔ اور وہ شے جو موافق ہے واسطے اس کے جو محیط میں ہے، ہاذا ما فی ہے، بس گل ختم ہو گئی، یہ مک گئی تے گل۔ علامہ حلبی فرماندے نے اے جو کوئی تساں پڑھیا ہے پیچھے، اے تا او جڑی روایتاں میں جمع کیتیاں نے مختلف کتاباں دیاں، تے والذی یکتا تقتضیہ الدرایت، وہ شے جو درایت ہے، یعنی اگر سوچیے کتے دے بارے میں تھوڑا جا تے عدم و نجاست عین ہی والا قول ہوندا ہے جی کہ اے نجس العین نہیں ہے، بوجہ اس کے جو کہا ہے صاحب ہدایہ نے، اور بوجہ نہ ہونے دلیل کے نجاست العین پر، اور اصل عدم دلیل ہے، اور دلیل دال علی نجاست سعر ہی کہ اس کا جھوٹا نجس ہے، یہ دلیل اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کا عین نجس ہو جائے، کیونکہ جھوٹا تو باقی حرام جانوروں کا بھی حرام ہے، نجس ہے جی، سمجھیے۔ تو خلاصہ پھر کیا نکلا؟ اختلاف ہے لیکن بھئی فتویٰ اس گل تے کہ نجس العین وچ نہیں ہے، کون؟ اس واسطے پھر تو چمڑا بھی طباقت نال جو قول کیتا ہے کہ تاں ہی ہے جی، مطلب اینا بھی چنگا نہیں بھی قول اس وچ ہے بھی نجس العین دے بھی اقوال ساڈے فقہاء دے موجود نے، اے میرا آکھن دا مطلب ہے جی۔ چلو جی، ہاتھی دے بارے جی پیچھے پڑھیا کہ بعد نے فرمایا کہ نجس العین جی، یاد ہے نا جی، فتویٰ تو نہیں لیکن قول ہے جی۔ اگے جی، وَكُلُّ حیوان اذا اخرج حیا من البئر بعد الوقوع والحال انه قد اصاب الماء فمه فانه ينظر ان كان سؤره طاهرا لا يتوضا منه احتياطا، مجهول پڑھ یار، لا يتوضا منه احتياطا ومع هذا ان توضا جاز۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جی، اور ہر حیوان سوائے خنزیر کے اور سوائے کتے کے، علامہ ذکر ہو جیسا کہ وہ شے کا ذکر کیا اس کو، ہر حیوان جب ایک کتے تے خنزیر تو ماں سوا دی گل ہے، ہر حیوان جب نکالا جائے زندہ کنویں سے گرنے کے بعد، سمجھ آئیے، بعد الوقوع کھوچ ڈگ پیا تے زندہ کڈ لیا، والحال حال یہ ہے کہ اس کا منہ پانی تک پہنچ چکا ہے، منہ پج گیا ہے، سمجھ آئیے، منہ دا تے زندہ نکل آیا جی۔ ہن کے حکم ہے پانی دا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يُنظَرُ، نظر کی جائے گی، اگر تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اگر تو جڑے حلال جانور نے نا انہاں دا جھوٹا پاک ہے، کنہاں دا جھوٹا پاک ہے، اگر اس کا جھوٹا پاک ہے اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس کے وجود پر کوئی نجاست تھی، سمجھ آئیے، تے پانی نجس نہیں ہوگا۔ اونج نال کو گندگی لگی ہے گویا شویا تے ہن او ڈنگر دی وجہ تو نہیں خون پاک ہویا، بلکہ وہ نجاست تو وکھرا مسئلہ ہے جی،
گل سمجھیے، اے وے کہ اگر اس کا جھوٹا پاک ہے اور اس پر نجاست نہ ہون، ولم یعلم نہیں یقین اس بات کا کہ اس پر نجاست ہے، باقی احتمال تو ہوتے ہیں لیکن یہ یقین نہیں کہ اس پر نجاست تھی، گل سمجھیا، تو نہیں نجس ہوگا پانی، اور لیکن نہ وضو کیا جائے اس پانی سے احتیاطاً باوجہ احتمال کے اس بات کے کہ ہو اس پر نجاست، یا یہ کہ جب گرا ہو تو پیشاب شاب نکل گیا ہوئے جی، سمجھ آؤں نا جی، اے مطلب ہے جی۔ اس کے باوجود اگر وضو کر لیا ہے تو جائز ہے، کیا ہے؟ جائز، گل سمجھیے، ان دا معنی کرو پھر اگلا مسئلہ سمجھیے۔ اچھا خیر، لینا اس لیے کہ اصل جو ہے وہ عدم ہے اس کا، کس کا بھی، جدو سانو یقین نہیں بھی گندگی ہے تو لہذا اصل یہ کہ بھی گندگی کوئی نہیں سی، سمجھ آئی نا؟ وہ جانور دی گند تے گندگی کون نے ملی، شرمگاہ چکڑ دینے نا، اینی گل ہی ہے نا، اے مطلب ہے جی۔ الا ما کان غالباً، مگر وہ شے جو غالب ہو، کما کالو، اچھا بس ختم، کہ اصل عدم ہے اس شے کا کہ، اچھا جی ٹھیک ہے، لأن الاصل عدم ذالک، بس مکی گل، ہاں وہ حیوان کہ جس پر غالب یہ ہے کہ وہ گرے تو اس کا پیشاب نکلتا ہے یا نکل گیا ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ نجس ہو گیا، جیسا کہ چوہا جب بھاگا بلی سے تے گر گیا کنویں میں تو ناجاسات یہ چوہا کنویں کو نجس کر دے گا، اس لیے کہ بول کا غلبہ ہے اس سے خوف کے وقت بلی سے، جی جب بلی کو نسیا ہے موتردا گیا جی تو یہ خون چلا گیا، ہاں مطلب اگر یہ جی کوئی صورت ہوئے تو پھر بھی پیشاب دی وجہ تو خون ناپاک ہو گئے، کی ہو گئے؟ پیشاب دی وجہ تو، ویسے زندہ چوہا نکل آئے تو خون پاک نہیں ہوتا جی، یہ پیچھے پڑے مر جائے تا جی تو بھی ڈول کرنے، زندہ آئے تو پھر نہیں، نکے نکے دا جھوٹا اگوا جائے گا وہ نجس نہیں ہوتا جی۔ اچھا جی گل سمجھیا، منع کرو جی۔ اور ہر حیوان سوائے خنزیر اور کتے کے، جب نکالا جائے زندہ کنویں سے گرنے کے بعد، اور حال یہ ہے تحقیق پہنچ چکا ہے پانی کو منہ اس کا، بس بے شک شان یہ ہے نظر کی جائے گی، اگر ہے جھوٹا اس کا پاک، اگلی گل ہے، اور نہیں علم مانا یقین، اور نہیں یقین اس بات کا کہ اس پر نجاست ہے، تو نہیں حکم یہ ہے نہیں نجس ہوگا پانی، اور لیکن نہ وضو کیا جائے اس پانی سے احتیاطاً، ابھی احتمال ہے نا بھی نجاست لگی ہو یا ڈگیا ہو تو پیشاب نکل گیا ہو، اور باوجود اس بات کے اگر وضو کر لیا اس نے تو جائز ہے، کیونکہ اصل عدم نجاست ہے، مگر اس جانور میں کہ غالب ہو کہ اس میں نجاست ہو گئی ہے، جیسا کہ اس کی ایک مثال دی ہے۔ ہاں بھی شابہ، اور ہر حیوان سوائے خنزیر اور کتے کے جب نکالا جائے زندہ کنویں سے گرنے کے بعد، اور حال یہ ہے کہ تحقیق پہنچ چکا ہے پانی کو منہ اس کا، بس بے شک شان یہ ہے کہ نظر کی جائے گی، اگر ہے جھوٹا اس کا پاک تو نہیں نجس ہوگا پانی، اور لیکن نہ وضو کرے اس پانی سے احتیاطاً، اور باوجود اس بات کے کہ اگر وضو کر لیا تو جائز ہے۔ اور ہر حیوان سوائے خنزیر اور کتے کے جب نکال لیا جائے زندہ کنویں سے گرنے کے بعد، اور حال یہ ہے کہ تحقیق پہنچ گیا ہے پانی کو منہ اس کا، بس بے شک نظر کی جائے گی، اگر ہے جھوٹا اس کا پاک اور تو نہیں نجس ہوگا پانی، اور لیکن نہ وضو کرے اس سے احتیاطاً کیا جائے یار، اور لیکن نہ وضو کیا جائے اس سے احتیاطاً، اور باوجود اس بات کے اگر وضو کر لیا تو جائز ہے۔ شبج وین کان وَإِن كَانَ سُؤْرُهُ نَجَسًا يُنزَحُ كُلُّهُ، بس۔ اچھا اگر وہ جو گرنے والا جانور حیوان ہے اس کا جھوٹا اگر نجس ہے اور جزی کیا چل رہی ہے کہ منہ پانی تک پہنچ گیا ہے تو سارا پانی نکالا جائے، سارا پانی نکالا جائے، لہذا اندر منہ پانی لگ گیا تھوک رل گئی تو نجس ہو گئے، گل سمجھیے۔ تو ہن حیوان دی وجہ تو نہیں، اندر لعاب دی وجہ تو، اور اگر ہے جھوٹا اس حیوان کا نجس
تو نکالا جائے گا سارا کنواں، اور مراد خود ہے سارا پانی. اور اگر ہے جھوٹا اس حیوان کا نجس تو نکالا جائے گا سارا کنواں. اور اگر ہے جھوٹا اس کا نجس تو نکالا جائے گا سارا کنواں. دھیان کرو یار، باوجہ نجس ہونے اس پانی کے اس کے جھوٹے کے ساتھ، گل سمجھیجئے. تو کہتے ہیں یہاں سے یہ جو جزیہ متن کی، اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ بے منہ پانی تک پہنچے. کیا سمجھ آئی؟ کہ جب نہ پہنچے اس حیوان کا منہ جس کا جھوٹا نجس ہے، مثال طور گدڑ ڈگ پیا، تو جب نہ پہنچے منہ اس کا تو پانی نجس نہیں ہوگا جی. وہ اگرچہ سور اس کا جھوٹا اس کا نجس ہی ہوتا ہے جی. پلے پہیا یہ ہے فرق خنزیر کتے اور باقی درندوں کے درمیان، کہ وہ اگرچہ منہ پانی تک نہ پہنچے پڑ چکے ہو تو کیا ہوتا نجس ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو باقی حرام جانور ہیں اگر ان کا زندہ نکلے اور منہ پانی تک نہ پہنچے تو پانی پاک. یہ سمجھ آ گیا تو سمجھے کہ جزی چل رہی ہے کہ اگر منہ پانی تک پہنچے تو پھر ینضح کلہ. کل سمجھیا ایشا بس الاخری فی ذالک وبین ساری سبا فی ذالک. لیکن والذی وہ شے کہ واجب کرتی ہے یہ کہ نجس ہو جائے علی کل حال. وسرہ بی قاضی خان، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا پچھو گل چلتی ہوندی تو ایتھے عبارت پہنچی، یا واقعہ ہو جائے کنویں میں کتا یا خنزیر اور مر جائیں یا نہ مریں، پہنچے منہ پانی تک یا نہ پہنچے، تو کیا مطلب کنواں نجس ہو گیا. ایک قاضی خان کی عبارت ہے. بہرحال خنزیر پس اس لیے کہ عین اس کا نجس ہے اور کتا اسی طرح ہے، یا اس لیے اگر کتا نجس العین نہیں ہے تو اس لیے کہ کتے کا ٹھکانہ گندگیوں میں ہوتا ہے اور باقی درندے بھی بمنزلے کتے کے ہے انتہا. یہ تو پتہ لگا کہ جڑا بھی حرام ڈگے گا پاویں منہ پانی تک پہنچے نہ پہنچے کی ہو جائے گا کہ بھی وہ گندگی چ رہندے نے. گل سمجھیے ایک انتہا. و ایذن دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مخارج ہیں وہ نجس ہیں، ان کے مخارج نجس ہے. گندگی نال لگی ہوے گی. انہوں نے کون استنجے کراندا ہے جی؟ کرائیں تو مجھا گاواں بکرے لوگ نواشوا بھی لیندے نے. ولا تزول نجاستها بلحسها، اگر وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹیں تو اس سے نجاست زائل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر مذکر نے مؤنث دی اور گدڑ نے گدڑی دی شرمگاہ نو چٹیا تے اے جو کچھ لگا ہے تھوکو بھی نجس ہے. سمجھے مطلب جو کچھ اندر نال اصل کی گل ہے یار، جو کچھ اندر نال لگا ہے ان دی تھک بھی کی ہے تو مطلب ہے کہ ان دی شرمگاہ پاک نہیں ہو سکتی جی. ولا تزول نجاستها بلحسها لان صورا نجس. اور یہ احتمال پیش کرنا وہ احتمال کون ہی کہ جی پیچھے ایک پانی سی اندر وچ وڑیا سی تو اوتھے اندر استنجا شنجا ہو گیا ٹھیک ٹھاک صاف سی تے اگوں کوچ ڈگ پیا، کہتے فیغ آ گیا تین دراتے. یہ تو ایک احتمال ہی ہے نا، یہ تو ایک احتمال ہی ہے جی. سمجھیے لہذا فلا یوتا برو. برخلاف وہ ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے، جیسے کہ بلی ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. گل سمجھی؟ مکروہ تنظیم. پس بے شک نجاست اس کے مخرج کی زائل ہو جاتی اس کی صفائی کے ساتھ. کہتے ہیں پس چاہیے کہ جانی جائے یہ بات. گل سمجھیے ایشا اگے جی. وَإِن كَانَ سُؤْرُهُ مَكْرُوهًا يُنزَحُ مکروہان، یہ مکروہان اسم مفعول، یہ ہاں کوئی لگ دے تو کہ ضمیر ہے. وَإِن كَانَ سُؤْرُهُ مَكْرُوهًا يُنزَحُ مِنْهَا اور یستحب چک بڑی دئی يُستَحَبُّ أَن يُنزَحَ مِنْهَا عَشْرَةَ دِلَاءٍ عشرتن. نیب فعل کون ہے؟ عشرتو عَشْرَةُ دِلَاءٍ وَنَحْوِهَا احتیاطًا. بس احتیاطن کے دے. اگلے پاس اگر اس کا جھوٹا وہ جو حیوان گرا ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، جزی کیا چل رہی ہے منہ پانی تک، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، تو مستحب یہ ہے کہ 10 ڈول نکال لیے جائے. کتنے؟ 10 اور اس کی مثل قذاف الخلاصہ. ہاں اگلے پاس آ رہے احتیاطن. گواہ نے جھوٹے کا بیان گوا آئے گا، جھوٹے کا بیان اگوں آئے گا جی. انسان میں نے اصل انسان ہونے دے احکام کٹھے. کافر جڑا ہے نا جی انہیں گند نہیں منہ نال ملیا تو اندر منہ نال پانی پیتا اس سے پانی پا کے نجس نہیں ہویا. تے مولانا صاحب تہجد پڑھتے ہون تے انہیں شراب پی کے بالٹی نو منہ لا دین تے وہ شراب دے وجہ کول بالٹی سارے نجس ہو جائے گی جی. وہ مسئلے آ جان گے سارے جی. اگر شراب پیتی ہے تو منہ نال شراب لگی تو فوراً گلاس نو منہ لا دیتا ہے
تو کی ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. وہ بکھرے مسئلے نے احتیاط کرے جی. اچھا جی. اور اگر ہو جو جھوٹا اس کا مکروہ تو مستحب ہے یہ کہ نکالے جائیں کنویں سے 10 ڈول اور ان کی مثل. تو مستحب یہ ہے نکالے جائیں کنویں سے 10 ڈول اور ان کی مثل احتیاطاً. شاباش شاباش شاباش. اور اگر ہے جھوٹا اس کا مکروہ تو مستحب یہ ہے کہ نکالے جائیں کنویں سے 10 ڈول اور اس کی مثل احتیاطاً. اور اگر ہے جھوٹا اس کا مکروہ تو مستحب یہ ہے کہ نکالے جائیں اس سے 10 ڈول اور اس کی مثل احتیاطاً. قضا فی الخلاصہ ذکر انہ یستحب وکانہ لما کان یجب بموتہ المقتضی للنجاسہ نوزع عشرین فیما یقتضی الکراہہ تے یشترط فی المقدار فیجعل عشرا. وہ نے بھی جنہاں دا جھوٹا کرنا جی اندے موت نال کی ہوندا ہے بے او جتھے بے 20 ڈول کڈی دے نے تے اے چونکہ جڑا اپنا جھوٹا مکروہ ہے تے منہ پانی چ پہنچ گیا تو لہذا احتیاطاً کی ہے 10 ڈول کر دی. بے جواز یکون القیاس هذا الذي قلناه والا فلا مدخل الى اخر. اگے چلو جی. بین کان وان كان سؤره مشكوكا ينزح كله ايضا. بس قضا روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ فی الفتاوی. اور اگر جھوٹا اس حیوان کا مشکوک ہے کیا ہے مشکوک ہے جی میں کوتے دا جھوٹا کہ وے انہاں کہ حکم ہے وضو بھی کرو تے نال کی حکم پڑھے. اگر اس کا جھوٹا مشکوک ہے بے کھوتا ڈگ پیا تے منہ اوندا نال لگ گیا پانی دے زندہ باہر کڈ لیا تے سارا پانی کڈو کی کرو کی کرنا ہے سارا پانی ينزح كله ایدن. یہاں بھی سارا پانی نکالنا ہے. ذرا دلیل سمجھا جائے. کما نوزح كله فيما سؤره نجس جیسا کہ وہ جانور جس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے جیسا وہاں مسئلہ پڑ چکے ہو سارا نکالنا ہے یہاں بھی سارا نکالنا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو جس کا جھوٹا مشکوک ہے جس کا یہ مشکوک مشترک ہے نجس کے ساتھ کس میں عدم طہوریت میں. جس طرح نجس میں طہوریت نہیں جھوٹے مشکوک میں بھی اگر طہوریت ہوگا تو پھر تیمم کی کڑی لوڑ ہے. سمجھتے ہو مشکوک نجس کے ساتھ عدم طہوریت میں کہ کوئی نہیں. اچھا جی. اگرچہ پاک ہونے میں کہ یہ جو مشکوک ہے یہ طاہر تو ہے طہور میں شک ہے جی تو جو نجس ہے وہ طاہر نہیں ہے. اب کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس سے کچھ بھی نہیں نکالتے تو ٹھیک ہے جی مشکوک ہے. اب آپ اس سے کسی بندے کو وضو کراتے ہیں تو نال تیمم میں کرانا کہ کوئی نہیں کرانا تو فائدہ کیا ہے. ایسا دلیل ہے سارا پانی کڈانے دی پھر فائدہ کیونکہ ہر بندے کی کرنا ہے نہ لے کے لانا بھی یہاں سے وضو بھی کرے پھر تیمم بھی کرے تو پھر فائدہ کون ہوا نا جی. اس واسطے یہاں حکم یہ ہے کہ کیا کرے سارا نکالنا ہے. یہ وجہ ہے گل سمجھیے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہو جھوٹا اس کا مشکوک تو نکالا جائے کل بھی. یہ کا مطلب جس طرح جن کا جھوٹا نجس ہے کل نکالنا ہے یہاں بھی کل نکالنا ہے کیونکہ ان رکھنے سے فائدہ کوئی نہیں نال تیمم کرانا پینا ہے جی. چلو جی. جیسا کہ روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے فتاوا میں علامہ البی فرماتے ہیں کسی بزرگ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس فتوے کا خلاف نقل نہیں ہے. مطلب یہ کہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ مشکوک ہو تو کیا کریں سارا پانی نکال. چلو جی. اور اگر ہو جھوٹا تو کیا فرماتے ہو علماء کرام کھوتا ڈگ گیا تے منہ پانی چ ڈب گیا تے پھر انہوں زندہ کڈ لیا کیا حکم ہے. واہ واہ مفتیان نظام زندہ باد. چلو جی. اور اگر ہو جھوٹا اس کا مشکوک تو نکالا جائے گا سارا کنواں بھی جی. جیسا اسی طرح روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے فتاوا میں. اور اگر ہے جھوٹا اس کا مشکوک تو نکالا جائے گا سارا کنواں بھی
جیسا کہ روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے فتاوی میں. اگے جی بین وَإِنِ انتفق انتفخ فِيهَا الْحَيَوَانُ الْوَاقِعُ أَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ سَوَاءٌ صَغُرَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ. مسئلہ نمبر، جو چیز گری ہے کنویں میں، وڈی چھوٹی کوئی بھی، اگر پھول جائے کنویں میں حیوان جو گرنے والا ہے یا پھٹ جائے تو نکالا جائے گا تمام وہ پانی جو کنویں میں ہے، برابر ہے کہ چھوٹا ہو وہ حیوان یا بڑا ہو، بعد اس کے کہ ہو ان سے جو پانی کو خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ کچھ جانور وہ آئیں گے، چھوٹے آگے ذکر آئے گا، جو پانی میں مر جائیں تو پانی خراب نہیں ہوتا. گل سمجھیا؟ مچھی تے او دریائی مینڈک وغیرہ کو ذکر آئے گا، ہووے انہاں وچوں کہ جنہاں دی وجہ تو پانی وچ مرے تے خراب ہوندا ہے، انہاں وچوں ہووے تھوڑے چوہے دا نکا جا بچہ ہی کیوں نہ ہووے، تو اگر وہ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو سارا پانی نکالا. سمجھ آئیے؟ سارا پانی نکالنا ہے. وہ کون سا حکم ہے جس میں چوہا اور ہاتھی دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ایک جملہ سوالیہ وہ یہ حکم ہے جی، جس میں ہاتھی اور چوہا، تو وہ یہ مسئلہ ہے کیا کہ کنویں میں چوہا گرے پھٹ جائے، ہاتھی گرے پھٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ سارا پانی نکال. چل بشابہ. اور اگر پھول جائے، لیکن سوچ جانا کہتے کنویں میں حیوان جو گرا ہے یا پھٹ جائے، پھٹنا مطلب تو وال شال لے گئے تے اے بھی جڑا چمڑا بالکل گل گیا جی، یہ مطلب پھٹنے دا جی، تو نکالا جائے تمام وہ پانی جو کنویں میں ہے، برابر ہے کہ ہو وہ حیوان، برابر ہے کہ چھوٹا ہو وہ حیوان یا بڑا ہو، بعد اس کے کہ ہو ان حیوانوں سے جو خراب کر دیتے ہیں پانی کو. ہم شابہ شابہ اور نکلا. اگر پھول جائے کنویں میں حیوان یا پھٹ جائے تو نکالا جائے گا سارا پانی وہ جو کنویں میں ہے، برابر ہے کہ چھوٹا ہو وہ حیوان یا بڑا. اور اگر پھول جائے کنویں میں حیوان یا پھٹ جائے تو نکالا جائے گا سارا وہ پانی جو کنویں میں ہے، برابر ہے کہ بڑا چھوٹا ہو وہ حیوان یا بڑا، بعد اس کے کہ ہو ان سے کہ جو پانی. فاسد کر دیتے ہیں. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اسی طرح اگر گر گئی کنویں میں چوہے کی دم یا اس کی مثل چوہے دی پشل کٹی گئی تے وچ ڈگ پئی، ہن بھی سارا پانی کڈنا ہے، باوجہ پھیل جانے نجاست کے سارے پانی میں. گل سمجھیے؟ کہتے ہیں اسی پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے نا، وہ اسی پر محمول ہے. کس پر؟ آپ نے فرمایا تھا کہ حکم سے ہے یہ بات کہ نکالا جائے سارا پانی کنویں کا، جس طرح کے پیچھے تحویل شریف کے روایت گزر گئے. تو کہتے ہیں آپ کا فرمان اسی پر محمول ہے کہ جانور گرے تو پھٹ جائے یا پھول جائے تو آپ دے فرمان دا اے مطلب ہے بھی کی کرنا ہے؟ سارا پانی کڈنا ہے. چل سمجھیے؟ اے مطلب ہے. ہاں جی اگے جی. وَإِن وَجَدُوا فِيهَا فَارَةً مَيْتَةً وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّهَا مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا. چلو جی. وَغَسَلُوا كُلُّ شَيْءٍ کلا یار. كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا. چلو جی. مسئلہ پایا لوگوں نے کنویں میں چوہا مرا ہوا، بوکا کڈیا تے وچوں مریا چوہا نکلا بوکے دے وچ. گل سمجھیے؟ حال یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کب گرا ہے، اور چوہا ابھی تک پھولا پھٹا نہیں، صحیح سلامت. تو کیا کریں؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ لوٹائیں نماز 24 گھنٹے کی جب کہ انہوں نے وضو کیا ہو اس کنویں سے. سمجھ آئیے؟ یا 24 گھنٹے دے اندر جیڑا وضو کر کے تو پڑھی او لٹان. ساری ایتھوں کیتے نے وضو تے پھر پنجے لٹان، تے جے کوئی ایک ادھی جیڑی ویس وضو نال پڑھی نے تو 24 گھنٹے دے اندر او کی کرن؟ لٹان. منذ یوم و لیلہ. سمجھ آئیے؟ اے شاباش سے. تے فما زادو لا. اچھا جی. اسی طرح وہ بندہ
جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہیں تو وضو ٹھیک کیتا سی، لیکن اس امام دے پیچھے پڑھی ہے جن نے اس چوہے والے وضو نال نماز پڑھائی ہے وہ بھی نماز لٹائے، کیونکہ جدو امام دا وضو کوئی نہیں تے اے مطلب ہے جی، گل سمجھیے جی، اے شاباش گل سمجھی۔ ایک اور دوئیں ہر وہ شے کے پہنچا ہے اس شے کو پانی اس کنویں کا 24 گھنٹے وچ جڑے جڑے کپڑے دھوتے نے جڑے جڑے برتن دھوتے نے وہ سارے دھون جی، وہ سارے دھون جی، اے مطلب ہے وہ جو کچھ پیتا وہ معاف وہ تو نکل نہیں سکتا جی جی۔ اور اگر پائیں کنویں میں چوہا مرا ہوا اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کب گرا ہے، سمجھے نا مطابقات، اور نہیں پھولا تو لوٹائیں نماز ایک دن اور ایک رات کی، جب کہ وضو کیا ہو انہوں نے اس کنویں سے مز یوم و لیلہ تے فما زادو لا، پس وہ جو اس سے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ ٹھیک ہے، تے فلا زی اسی طرح او بندے جنہیں انہوں نے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی لٹان جی، شابہ جی۔ اور دوئیں ہر شے کو کہ پہنچا اس شے کو پانی اس کنویں کا اے فی الزمان المذکور کیڑا اے شابہ سے، چلو جی۔ اور اگر پایا اس کنویں میں چوہا مرا ہوا اور حال یہ ہے کہ نہیں جانتے وہ کہ کب واقعہ ہوا ہے اور نہیں پھولا تو لوٹائے نماز ایک دن اور ایک رات کی، جبکہ وضو کیا ہو انہوں نے اس کنویں سے، اور دوئے ہر شے کے پہنچا ہے اس کو پانی اس کنویں کا جی۔ اور اگر پائیں کنویں میں چوہا مرا ہوا اور حال یہ ہے کہ نہیں جانتے کہ کب واقعہ ہوا ہے اور نہیں پھولا تو لٹائیں نماز ایک دن اور ایک رات کی، جبکہ وضو کیا ہو انہوں نے اس کنویں سے، اور دوئیں ہر وہ شے کے پہنچا اس کو پانی اس کنویں کا اس کنویں کا پانی پہنچا ہے، گل سمجھے؟